بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت ہی پریشان کن اور تلخ حقائق کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان پہ فضائی قوتوں نے چہار طرفہ حملہ کر دیا ہے، جہاں پاکستان کے اندر سے فوج کے خلاف مہم کو بہت زور شور سے چلایا جا رہا ہے، خصوصاً بالخصوص مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھی جو زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو خاموشی ہمیں دوسری طرف سے نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے قانون نافذ کرنے والے بھی اتنے مجبور ہیں جتنے ہم عام پاکستانی۔ انٹرنیشنل کورٹس خصوصاً برطانیہ نے پاکستان کو معاشی رگڑا لگانے کا مکمل بندوبست کیا ہوا ہے۔ ٹیتھیان کا کیس، ریکوڈک والا کیس، اور اس کے بعد اب اس پہ ضبطی پی آئی اے کے اثاثوں کو منجمد کر دینا، براڈ شیٹ کا معاملہ، اس پہ پاکستان کو اتنا جرمانہ اختراع کرنا جس کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا۔ ایک طرف تو ہمیں اندر سے توڑنے کے لیے ہائیبریڈ وار کو نقطۂ عروج پہ پہنچایا گیا ہے، دوسری طرف معاشی دہشت گردی ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹوں سے اچانک رکے ہوئے فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں، جن میں پاکستان کو پتہ نہیں کتنے خربوں روپے کا محتاج کر دیا جائے گا۔ اور تیسری طرف بدقسمتی سے بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ جو مسلکی فسادات ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو دبے ہوئے تھے، جو دہشت گردی میں بنیادی کردار ادا کر رہے تھے۔ آج نیکٹا نے کراچی کے حوالے سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزارہ برادری کے ان حادثوں کے بعد، جو تازہ حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد اصل میں تو وہ پہلا فیز تھا نا دہشت گردی کا، اس کے بعد جو متعصب اور خاص طور سے بدزبان اور شعلہ بیان مقررین ہیں، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ آج میں سن رہا تھا کہ کراچی میں ہمارے ایک عالم دین دکانوں کے مارکیٹ کے سامنے چیخ چلا رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے بچوں کو چین نہیں آئے گا تو ہم آپ کو بھی چین نہیں آنے دیں گے، بند کر دو سب دکانیں اور کاروبار۔ اس طرح کی باتیں الطاف حسین کیا کرتا تھا۔ اب الطاف حسین کی متبادل کوئی قیادت جو ہے وہ ابھی دکھائی نہیں دے رہی تھی ان کو کراچی میں۔ اب یہ کریں گے، کیونکہ جب کوئی شیعہ عالم ایسی بات کرے گا، دکانیں بند کروائے گا، تو ظاہر ہے پھر سنی بھی حرکت میں آئیں گے اور خام خواہ ایک نیا فساد جو ہے شروع ہو جائے گا۔ میں پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ حادثہ ہونے کے بعد جو حادثے سے متعلق کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی جہاز کی تباہی، کوئی دہشت گرد حملہ، کوئی ہڑتال، اس سب سے ہم اگر یہ سمجھیں کہ معاملات امن کی طرف جائیں گے تو ایسا ناممکن ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ 18 سال میں ان پہ 80 حملے ہو چکے ہیں، جن میں ان کے 1600 سے زیادہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں۔ لیکن اس کا علاج کیا یہ ہے کہ آپ کراچی میں غریب دکانداروں پہ قیامت ڈھا دیں، وہاں توڑ پھوڑ شروع کر دیں؟
یا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ایسی حرکات شروع کریں جن کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے. جو صاحب یہ تقریر کر رہے تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کا دور دور تک کوئی ایسا جذباتی یا تعلق نہیں تھا. وہ صرف دکانداری کر رہے تھے. وہ جو بھی عالم دین ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، وہ صرف جذبات بھڑکا کر اپنی مارکیٹ ویلیو بڑھا رہے تھے. یہی اس کے علاوہ ان لوگوں کو کیا مقصود ہے؟ جب انہیں پتہ ہے یہ دہشت گردی عمران خان نے تو نہیں کروائی نا، جنرل باجوہ نے تو نہیں کروائی. اب ان کا مطالبہ ایک جذباتی مطالبہ ہے کہ عمران خان خود یہاں پر آئیں اور ان سے آ کے معذرت کریں. متعلقہ جو لوگ ہیں، وہ جو ذمہ دار ہیں چلے گئے، وزیر داخلہ چلا گیا. ملک سیکورٹی رسک پہ ہے. معلوم نہیں آپ کو کہ انٹیلیجنس رپورٹ کیا ہے. ذرا تصور کیجئے، مجھے علم ہے عمران خان وہاں جائیں گے ضرور، کیونکہ وہ بھی اب سیاستدان بن چکے ہیں اور وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اگر یہ مولانا فضل الرحمان اور ایک مریم نواز وہاں جا رہی ہے تو وہ وہاں نہ جائیں. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت وہاں جائے گی تو وہ کیا ان سے گریہ کرنے جائے گی؟ کیا وہ ان کے زخموں کا ازالہ کرنے جائے گی؟ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے جائے گی؟ ہرگز نہیں. وہ اپنی دکانداری کرنے جائے گی. وہ ان لوگوں کو ورگلائے گی. وہاں جا کے پرائم منسٹر کے خلاف بیان دیں گے. یہاں تو کسی کے گھر کا گٹر بند ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ حکومت کی وجہ سے ہوا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس سوچ کا کیا علاج ہے؟ جھوٹ کی بنیاد پر، اور مجبور ہو کے جانا پڑے گا عمران خان کو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاک میں بدھن، خاک میں بدھن، خاک میں بدھن. اگر وہاں پہ کوئی شرارت ہو گئی، اتنی سی بھی شرارت ہو جائے کہ کوئی ہنگامہ چھوٹا موٹا وزیر اعظم کی موجودگی میں ہو جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو کتنا ایکسپلائٹ کرے گا بھارت ہمارے خلاف. وہ تو پہلے ہی ہمارے سیکورٹی سسٹم کے متعلق بڑی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی سرکاری طور پہ نقصان پہنچ جائے. اس کے جواب میں جو ریٹیلیشن ہوگی اس کا پھر رد عمل کیا آئے گا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے، خواہ اپوزیشن سے ہو وہ سرکاری یعنی حکومت والے ہوں، ان کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے نزدیک ریاست تو کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں نا. ان کے نزدیک تو ان کی ذات اہمیت رکھتی ہے. عمران خان کو 100 مرتبہ سیکورٹی کہے کہ جناب نہ جائیں، خدا کے لیے نہ جائیں، وہاں فلاں فلاں پلان ہے، یہ رپورٹیں ہیں، یہ ہے، آپ پر فائرنگ ہو سکتی ہے، ہجوم پہ فائرنگ ہو سکتی ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کسی اور کو آپ کی موجودگی میں ہو جائے گا. لیکن وہ وہاں ضرور اس لیے جائیں گے کیونکہ وہاں مریم نواز جو کہہ رہی ہے کہ میں نے جانا ہے. مجھے نہیں پتا ابھی وہ گئی ہے یا نہیں، آج میں نے بیان پڑھا ہے. وہ اسلام آباد میں ایک بچے کو پولیس والوں نے مار دیا. کیا یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ کیا ہماری پولیس کو بڑی آئیڈیل قسم کی پولیس ہے؟ سائیوال میں عورت کو، اس کے بچے، اس کے خاوند عورت دونوں کو مار دیا تھا انہوں نے. اور یہ تو واقعہ رپورٹ نہیں ہوتے تو درجنوں لوگوں کو مار دیتے ہیں روزانہ. کیا ہر ایک کے لیے ملک کا وزیر اعظم ذمہ دار ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یہاں پر آ گئی ہے. کیا میاں نواز شریف کے میاں شہباز شریف جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے ایسے واقعات کیا نہیں ہوتے تھے؟ اتنے ہوتے تھے کہ یو کانٹ ویژولائز. کیا یہ جو سیاسی گنڈا گردی ہوتی ہے، جیسے یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہے، اس پر تو کوئی چی نہیں کرتا، پی نہیں کرتا. اور ایک بچہ جو پولیس کی دہشت گردی کا شکار ہوا، پولیس کی بدماشی کا شکار ہوا، اس پر صرف اس لیے اس کا مجمع لگانا کہ کسی طرح حکومت کو نقصان پہنچے،
یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہم کس راستے پہ چل نکلے ہیں؟ میری علماء کرام سے خصوصاً درخواست ہے، خدا کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو ہوا ہے، یہ گزرا ہے، اس پہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جنرل موسیٰ جیسا کمانڈر ان چیف دیا تھا، جس نے 1965 کی جنگ میں بھارتیوں کو تلوے چٹوا دیے تھے، ان کی اڑیاں زمین سے لگوا دی تھیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کا انتقام لیا جا رہا ہے۔ بہرحال معاملات کو سوچ سمجھ کے ساتھ ہی نپٹایا جا سکتا ہے، جذباتیت کے ساتھ اپنی صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے الٹی سیدھی بکواس کرنے سے، راستہ روکنے سے، مجمع لگانے سے، ریلیاں نکالنے سے مسائل حل تو نہیں ہوتے، نقصانات میں البتہ اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔